اس نبی کے غلام ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے سارا کام اسٹریٹجیز بنا کر کیا۔ حضور کا ہر کام پلاننگ سے ہو رہا تھا۔ 2 سال، کتنے؟ 2 سال مکہ چھوڑ کر مدینے آ کر میرے مصطفیٰ نے پلاننگ کی ہے کہ ان کا اکنامیکل بلاکیٹ کیسا کیا جائے، ان کو آئسولیٹ کیسا کیا جائے پولیٹیکلی۔ تو حضور نے کیا کیا پتا ہے؟ اطراف کو پورے قبیلوں کو نیوٹرلائز کر دیا۔ کوئی قبیلے کی ہمت نہیں ہے کہ اب مدینہ اسلام کی ریاست بن کر ابھر رہا ہے، مدینہ اسلام کی ریاست بن کر ابھر رہا ہے، اب یہاں سے 6 سال ہے مکہ فتح ہونے والا ہے۔ حضور کی پلاننگ کو دیکھیے، آپ حضور کے غلام ہیں تو پلاننگ کیجئے زندگی میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے بدر کا معرکہ وقت بہت کم ہے، بہت ساری باتیں، چند باتیں آپ کی خدمت میں بہت امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعاقب کیا اور حضرت عبداللہ بن جیش ایک صاحب کے رسول تھے، ان کو بھجایا کہاں پر؟ نخلا میں، مکے کے اوپر ایک وادی ہے، وہاں پہ جا کے کہا ان پہ نظر رکھو، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خبر لے کر آئے، یا رسول اللہ ابو سفیان ایک بہت بڑا قافلہ لے کر نکلا ہے، آج سے اتنا بڑا قافلہ اب تک لے کر نہیں نکلا، بزنس کا بہت بڑا ایکسپیڈیشن ہے، بہت ستا رہے ہیں مسلمانوں کو، یا رسول اللہ اب وقت ہے کہ ہم بدلا لے سکتے ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، کب نکلا ہے؟ یہ تاریخ کو لوٹے گا۔ کہاں سے؟ ملک شام جا رہا ہے، اور ملک شام جانے کے لیے مکے سے مدینے سے قریب ہو کر جانا پڑتا تھا۔ مدینہ المنورہ سے 80 میل دور پر بدر کا علاقہ ہے، بدر کے علاقے سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ حضور نے حساب کیا، کیلکولیٹ کیا، اتنے دن میں پلٹ کر آ جائے گا، ٹھیک اتنے دن میں پلٹ کر آیا۔ حضور کو اطلاع ملی کہ قافلہ آ رہا ہے، حضور نکلے، 40 سے 50 لوگ ابو سفیان کے قافلے میں ہیں، اور اس زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کروڑوں روپے کا مال ہے، ٹنوں سونا لے کر وہ واپس آ رہا ہے وہاں سے، اور بہت بڑا فائدہ منافع ہوا۔ اور کیا طے کیا تھا؟ اس نے بتایا آپ کو، یہ طے ہوا تھا کہ یہ سب سے بڑا بزنس ایکسپیڈیشن جائے گا، اور جو پیسہ کما کر لائیں گے تم کو تمہارا صرف اصل دیا جائے گا، منافع اس سے ہم ہتھیار خرید کر مدینے پر چڑھائی کریں گے۔ حضور نیت سے بیٹھے تھے، ہم کیسے بیٹھے؟ شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے ہمارے والد بزرگوار کہ اگر گھر میں آج چوہا نکل کر آ جائے، چچندر نکل کر آئے تو ہمارے پاس لٹنے میں مارنے کے ہے بیران کے لیے کس خیال میں جی رہے ہیں آپ؟ ذرا سوچیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تعاقب کرتے رہے، اور 40 کے قریب لوگ ہیں۔ حضور نے کہا 40 کا مقابلہ تو ہو جائے گا۔ مکے کے مہاجرین تھے، انصار تھے، مدینے کے 313، کتنے؟ صرف 313 پر مشتمل ایک حسین خوبصورت قافلہ، جن میں صرف 12 جنگجو تھے، یعنی جنگ کی مہارت رکھنے والے سے 12 جن کو جنگ کا ایکسپیرینس ہے، باقی جو بوڑھے تھے یا بچے تھے یا پھر لیبر تھے یا کسان تھے یا باغبان تھے۔ اب دیکھیے آپ نکلے کہاں ہیں؟ قافلے کو روکنے کے لیے کہ ابو سفیان بہت ہو گیا اور تم نے بہت بڑی سازشیں کر دی ہمارے خلاف، اب تیرا مال ہمارا، اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے، اب یہ لوٹ نہیں ہوگی بلکہ یہ مال غنیمت ہوگا، اب تم نے جتنا لوٹا تھا وہ سب حساب برابر ہوگا، اس سے مسلمانوں کی اکنامیکل کنڈیشنز امپروو ہوں گی، کیونکہ یہ سارا مال جو ہے مسلمانوں کا ہی لوٹا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب نکلے تو ابو سفیان کو پتہ چل گیا، بڑا ہوشیار تھا، پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند لوگوں کے ساتھ ہم پر حملے کے لیے آ رہے، تو وہ ساحلی علاقے سے حالانکہ دور پڑتا، کوسٹل لائن سے نکل کر مکے کو گیا اور پیغام پہنچایا، خاصی کو تیز گھوڑا دے کر بھیجا، جا کے ابو جہل کو اطلاع کرو کہ یہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے قافلے پر۔ اس کی رگیں بڑھ گئی اور اس نے 1000 کا لشکر تیار کیا، وہ سب سے بڑا دشمن تھا اسلام کا، ابو جہل بولیے سب سے بڑا دشمن تھا رسول اللہ کا، اس نے 1000 کا لشکر جرار تیار کیا، 600 اونٹ لیے، 200 گھوڑے لیے، 1000 تلواریں لی، تیار ہو کر نکلا، اور جب بدر کے مقام پر آ کے رکے 2 ہجری، مدینے کو گئے کتنے سال ہوئے؟ 2 سال کا عرصہ گزرا، جب بدر کے مقام پر آ کے رکے تو ابو سفیان نے اطلاع دی ابو جہل کو کہ ہم پہنچ گئے خیریت سے، تم بھی واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، اس وقت تک میری میان میں تلواریں نہیں جائیں گی جب تک محمد اور ان کے ساتھیوں کا خون اس پر نہیں لگتا، میں واپس نہیں آؤں گا۔ یہ جنگ پر مضر تھا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اللہ نے اختیار دیا کہ اے حبیب اگر چاہو تو ابو سفیان کا جو قافلہ جا رہا ہے اس کو رکوا دو،
اللہ کے لے جاؤ، کوئی بڑی بات بولیے آپ؟ اللہ نے کہا کہ وہ چاہو تو وہ دے دو، اس کو روک دوں، تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم کو تمہارے ساتھ کو مال اور دولت مل جائے، یا محروم اگر اور بڑی کامیابی چاہیے تو ابو جہل بھی آ رہا ہے اور وہ بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے اور لشکر جرار لے کر آ رہا ہے، حضور تو غیب کی خبریں اللہ نے تمہارے بلانا پہنچا رہا ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے ٹھنڈے دل سے کہ آپ ہیں 200-300، تو آپ کے لیے 40 سے لڑنا آسان ہے یا پھر 1000 سے لڑنا آسان ہے؟ آپ کیا کرتے بولیے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ خواہش کی، اور تو کارہون، اللہ نے بعد میں آیت نازل کی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنا اچھا موقع ہے، گولڈن اپورچونٹی ہے، ابو سفیان کا قافلہ ہم کو مل جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن حضور نے جب صحابہ کی طرف دیکھا تو سب خاموش تھے۔ حضور نے کہا کہ میں نے اللہ سے کہا کہ میں بڑی فتح کی طرف جاؤں گا، جس کا اس نے وعدہ کیا، یعنی مال نہیں چاہیے۔ اب یہاں پر جو تانا دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستشرقین کی طرف سے، اورینٹلسٹ کی طرف سے، کہ مال لوٹنے کے تو مال تو اللہ دے رہا تھا کہ لے لو، حضور نے کہا مال نہیں چاہیے، اب حساب چاہیے، اب بدلہ چاہیے، اب کفر سے ٹکر لینے کا وقت آیا ہے۔ مولا تو موقع عنایت فرما، اب تک کہ تو نے مجھے روکا تھا، آج تو مجھے اختیار دے رہا ہے، میں اب ٹکر لے کر بتاؤں گا۔ اب دیکھیے مسلمانوں کے پاس کیا ہے، جنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے نا، قافلہ روکنے کے لیے گئے تھے، 3 تلواریں ہیں صرف، ادھر 1000 ہے، سوچیے آپ، 2 گھوڑے ہیں، ادھر 200 گھوڑے، ادھر 17 اونٹ ہیں، ادھر 600 اونٹ ہیں، زرے تک نہیں ہے پہننے کے لیے، 10 یا 12 زرے ہیں بس، اس کے بعد پروڈکشن کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جنگ کے لیے تو نہیں نکلے تھے نا، قافلے تجارت کو روکنے کے لیے گئے تھے، تجارت کے قافلے کو، لیکن پائے استقلال پر ذری سی جنبش نہیں آئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مہاجرین سے جو مکے کے رہنے والے تھے، ان سے کہا کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ساتھ ہیں۔ جب مدینے والوں کی طرف نظر دوڑائی تو خاموش تھے۔ اس کے بعد حضرت عبادہ اٹھ کر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سرکار ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، اور سرکار کوئی تیر، کوئی نیزہ، کوئی تلوار اس وقت تک آپ کے قریب نہیں آئے گی جب تک کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے۔ حضور نے کہا اور بولو اور بولو، دیکھیے حضور خوش ہو رہے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ، حضور نے کہا اور بولو اور بولو۔ پھر حضرت مقداد کٹہرے دوسرے صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جنگ کی بات کرتے ہیں، آپ انگلی کا اشارہ کریں، انگلی کا اشارہ، آپ کے انگلی کے اشارے پر ہم سمندر کی خونی لہروں کے اندر چھلانگ لگا کر اپنی جانیں آپ کے قدموں پر قربان کرتے ہیں۔ حضور نے دیکھا اب سرشار ہو گئے، ڈر تو نہیں رہے ہو، صرف 2-3 تلواریں، ڈر تو نہیں، سامنے لشکر جرار ہے۔ اب حضور کی اسٹریٹجی دیکھو مسلمانوں، حضور نے ایسے صفیں بنائی اور اس طریقے سے اس کو پوزیشننگ کی کہ وہاں سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ، تقریباً 20 سرداران قریش آئے ہیں، سردار 12 تو یہی مارے ہیں، 20 آئے ہیں، اور وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور انہیں جب دور سے دیکھا تو حضور کی اسٹریٹجی جس کو کہتے ہیں مسلمان پلاننگ کرتا ہے، مسلمان بغیر پلاننگ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی پوزیشننگ کی کہ تعداد میں یہ 313 1000 سے زائد نظر آ رہے ہیں۔ تو اس نے ابو جہل کو پتا تھا، انفارمیشن تھی کہ 300 کے قریب لے کر نکلیں گے، بڑھ کیسے گئے، بڑھ تو نہیں جانے چاہیے، اس لیے جاسوس بیٹا، جاسوس گیا اور جا کے چکر لگا کر آ کے کہنے لگا ابو جہل مقابلہ مت کر، تو کہا تعداد بتا، تعداد تو کم ہے، بات کتنی ہے، 300 کے لگ بھگ نظر آتے ہیں، تو ہمارے پاس تو 1000 ہے۔ اس نے کہا ہمارے پاس تو 1000 ہے، پھر مقابلہ کا تلواریں بہت کچھ نہیں ہے ان کے پاس، نظر بھی نہیں آتی تلواریں، تو کہا پھر مقابلہ تو بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تیرے پاس 1000 زندگیاں ہیں، محمد کے پاس 300 موتیں ہیں، وہ سر پہ کفن باندھ کر آئے ہیں، زندگی موت سے ہمیشہ ہار جاتی ہے، یاد رکھ، موت ہرا دیتی ہے زندگی۔ زندگی کیسے سیفسٹ کو اللہ فرماتا تو بروج ممددہ میں رہو، اگر تم قلعوں میں بھی رہو تو موت آ کر تمہیں وہاں پر پکڑ لے گی، تو موت سے نہیں جی سکتے۔ ابو جہل نے طیش آ کر کہا کہ نہیں میں لڑوں گا۔ اس صورتحال میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا سجدہ کیا، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا، حضور کی ہچکیاں لگ گئی، حضور نے ایک تاریخی جملہ کہا، کیا کہا؟ اللہ سے سن کتنا کہا کہ اے اللہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو توجہ رکھیں، آج فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے،
پتہ نہیں کہاں اور ہو جائے، کس کے ساتھ ہو جائے۔ توجہ رکھیں آپ ان جملوں پر۔ حضور نے کہا یا اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمانوں کو تو نے فتح نہ دی تو سن میرے پروردگار، تو جانتا ہے روئے زمین پر پھر تیرا کوئی نام لینے والا زندہ نہیں ہے۔ اسے آپ دھمکی مت سمجھیے، رسول اللہ نے نعوذ باللہ دھمکی نہیں دی، رسول اللہ نے حق اللہ کے سامنے ظاہر کر دیا اور کہا کہ اللہ اتنی ضرورت ہے مجھے جنگ پہ جیتنے، مجھے چاہیے ہی چاہیے، وکٹری چاہیے، فتوحات چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا اور کہا کہ میں اٹھ چلو، میں 3000 فرشتوں کو تمہارے لیے نازل کر رہا ہوں۔ 3000 فرشتوں کو نازل کیا، 3000 فرشتوں کو۔ قرآن کی آیت، قرآن پاک میں اللہ نے اس معرکے کو بارہا نئی جگہ پر بیان کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ معرکہ اسلام کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے، کیوں امپورٹنٹ ہے معلوم ہے؟ جب صحابہ نکلے تھے گھروں سے اور مدینے سے نکلے تھے تو کسی کے پیر میں چپل نہیں تھی، صرف 16-17 لوگ، 313 لوگ، 3 لوگ بیٹھتے، 3 لوگ اتر جاتے، آنکھ میں کپڑے نہیں تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن توکل کر کر اب اللہ کی ذات سے محبت کا جذبہ لے کر جب نکلے، فقط 313 نہت تھے، کتنے 313 کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب واپس لوٹ کر آئے تو سب کے آنکھوں پر لباس بھی تھا، زرے بھی تھی، سواریاں بھی تھی، اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میدان کارزات میں بیگل بچا تو ادھر سے ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو سرما نکل کر آئے؟ عتبہ، ربیعہ، شیبہ، یہ عرب کے سب سے بڑے سرما تھے، یہ نکل کر آئے اور آگے کا مقابلہ برابر کا ہونا چاہیے۔ تو حضور نے کہا، ایسے دیکھا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ جسے اللہ کے رسول نے اسد اللہ و رسول ہی کہا ہے، اللہ کا بھی شعر ہے، میرا بھی شعر ہے۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ تو چچا تو میرا ہے، اللہ ہی کا نہیں، میرا بھی شعر ہے، اسد اللہ و رسول ہی۔ وہ آگے آئے، ادھر سے مولانا مشکل کچھ آگے پڑے، ادھر سے مدینہ شریف کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے انصار کے زجوال آگے نکل کر آئے۔ یہ تینوں جب نکل کر آئے تو عتبہ، ربیعہ، شیبہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کھا کر پی کے تیار ہے، ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی اس لیے نہیں ہے۔ توجہ، 15 سال ہوئے اسلام کو آ کر کوئی جنگ نہیں کی تو تیاری تو ہے ہی نہیں، تلوار تو خرید ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی اب تک، لیکن اب جب پڑی تو مولا علی مشکل کشا پہلی مرتبہ حیدر کرار اپنے جوہر دکھانے کے لیے میدان کارزار میں اترے، حضرت حمزہ اترے، حضرت عبادہ اترے، ایک ہی بار میں جسم کے 2 ٹکڑے کر کے گرا دیے۔ ادھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ محل خانقاہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ علی علی کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہر طرف یا علی کی صدائیں تھیں۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ جنگ بدر میں 70 مشرکین مکہ مارے گئے۔ کتنے؟ 70 مشرکین مکہ مارے گئے اور 12 اس میں سے سرداران قریش تھے۔ کیا تھے؟ قریش کے سردار تھے پورے، وہ سب سے ایلائٹ لوگ تھے۔ آپ کو پتا ہے 14 مسلمان شہید ہوئے، صحابہ 14 شہید ہوئے، 70 کے قریب مشرکین مکہ مارے گئے ہیں۔ روایتوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ 70 میں سے 40 کو تنہا سیدنا علی بن ابی طالب نے مارا ہے۔ مسلمانوں، یہ جذبہ ایمانی پیدا کرو اپنے اندر جو مولا علی مشکل کشا کے پاس تھا، اور مسلمان یاد رکھو کسی صورت میں کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ، یہ معرکہ ہم کو صبح قیامت تک درس دے رہا ہے کہ 313 ہو، نہتے ہو، لیکن صرف اگر ایمان ہو اور پختہ ایمان ہو، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔